بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ فائنلی حکومت مخالف اتحاد نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد نہ صرف جمع کرا دی بلکہ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے بھی ریکوزیشن جمع کرا دی ہے۔ جو اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر ان کا دعویٰ ہے کہ 172 سے زائد مگر 200 کے قریب ایسے ارکان ہیں جو اپوزیشن کی حمایت میں ہے، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ مگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ اپوزیشن کی ایک آخری واردات ہے، اس کے بعد انہیں ایسی شکست دیں گے 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں جو اپنی چھاتی سے لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اپوزیشن مزید کیا چیلنج چل سکتی ہے، اس کے پر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ سی بی کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں یہ بتائیں، پہلے جمع ہو گئی تحریک عدم اعتماد؟ نہیں، وہ آپشن پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا اس وقت، یہ جو دعوے ہیں اور جو خبریں ہیں، ہاں جی، مثلا یہ خبر میرے خیال میں نے جتنا ذہن اپلائی کیا اور مشورہ کیا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے کہ بزدار صاحب نے کہا کہ یا تو میں ہوں گا چیف منسٹر یا پرویز الہی ہوگا۔ یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے استعفیٰ دینے سے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میں تیار ہوں جی، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے استعفیٰ دینے سے ہی بہتر ہوگی، مگر اس وقت نہیں۔ اس وقت تو نئے چیف منسٹر کا انتخاب مشکل ہوگا، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، افراتفری کی فضا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب پہلے تو جو صرف ایک نام لیا جاتا چودھری پرویز الہی کا، اب یہ علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ بھی ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو مینڈیٹ دے دیا، تو وہ بہت سے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، فوری تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، خبر آئی کہ انہوں نے کہا ہے چودھری شجاعت سے انہوں نے مدد مانگی ہے اور چودھری شجاعت نے کہا میں پارٹی سے بات کروں گا۔ یہ بات قابل فہم ہے۔ مولانا صاحب چودھری صاحب اس لیے ان کے پاس گئے تھے کہ ان کی تائید کریں۔ میں آپ کو 100% وثوق سے کہتا ہوں کہ کاف لیگ کھڑی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ اور ایم کیو ایم بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے درمیان آج صلاح مشورہ بھی اس پہ ہوا ہے۔ میں تو آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، فرام ہارسز ماؤتھ میری ان سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، وہ بزدار صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں کو بنائیں تو ٹھیک ہے؟ بزدار صاحب کا کوئی گروپ ہے یا وہ اس پوزیشن میں پریشرائز کر سکیں؟ البتہ یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں علیم خان صاحب کی مخالفت ہے، اس وجہ سے وہ جذبات ان کے بات مخالف ہی ہیں۔ نہیں ہوئی اس موضوع پر، خبر ہی جھوٹی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کے گھر کیا کرنے گئے پھر چودھری شجاعت اگر یہ معاملہ نہیں طے کرنے گئے؟ یہ ہے اہم سوال۔ اس سوال کا جواب حتمی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے جناب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم ان کا گھر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی ہے، نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے کہا وہ بھی تشریف لائے تھے تو ہم بھی ان کی طرف گئے، لیکن یہ تو بات قابل فہم نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یہ البتہ یہ ہے کہ انہیں یہی کہنا چاہیے، کیا وہ یہ بتا دیں کہ کس لیے گئے تھے؟ سیاست میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت رازداری کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی پرپوزل لے کے گئے مفاہمت کے لیے یا کسی نے انہیں بھیجا، یہ دو صورتیں زیادہ تر امکان یہ ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اس لیے گیا تھا تو وہ تو کھیل ہی سارا ختم ہو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہ آپ بتائیں، آپ نے کئی حکومتوں کو دیکھا ہے ہارون صاحب۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ مصالحت کی کوششیں اب شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ پٹرول تو ہو گیا $140 اور کل پیشین کو یہ تھی کہ اب ٹل 200 ہو سکتا ہے، آج بعض لوگ کہہ رہے ہیں 300 بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کل آپ نے بھی روس پہ پابندیاں لگا دی، وہ تیل بیچ ہی نہیں سکتا، اب اس سے صرف چین خرید سکے گا نا۔ اچھا، سعودی عرب نے پیداوار بڑھانے سے آلریڈی بتایا آپ کو انکار کر دیا۔ ایران سے جو اشارتاً بات ہو رہی تھی ان کی کہ بھئی بات ہو رہی تھی، یعنی اشارتاً نہیں، یعنی خاموشی سے بات ہو رہی تھی یا اس کو خفیہ کہنا، بات چل رہی تھی کہ بھئی ان پہ سینکشنز ختم کر دیں تو پروڈکشن بڑھ جائے، اس کو روس نے سبوٹاج کر دیا کہ روس فریق ہے نا معاہدے میں۔ اگر ایران کے ساتھ نیوکلیئر کے سلسلے میں معاہدہ ہوا تھا کہ وہ اپنی انسپیکشن کے لیے وہ کھلا رکھیں گے اپنی ایٹمی تنصیبات کو اور اسے پرامن رکھیں گے اور کھلا رکھیں گے، اس میں تو فریق صرف امریکہ نہیں ہے، چین بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، غالباً جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، روس بھی ہے۔ روس تو بہرحال ہے، یہی ضامن تھے نا۔ اب روسی نے کہا ان پہ سینکشنز ختم کرتے تو ہم پہ بھی کریں۔ اس پہ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا، پٹرول جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا، گیس جو ہے وہ 10 گنا تک مہنگی ہو گئی۔ دنیا ایک تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، جو آویزش پیدا ہوگی۔ چینیوں نے کل کہا ہے
सॉलिड रॉक की तरह हम रूसियों के साथ खड़े हैं, ठीक है। ब्लॉक बनना शुरू हो गया। यहां पे गंदम भी महंगी हो गई, बहरान में तो आपसे कहा था उठेगा। अपना कुकिंग ऑयल महंगा हो गया जी, ठीक है, और चीजें भी महंगी हो गई, सोना महंगा हो गया। अब दुनिया में ऐसा क्राइसिस बहुत खाल आता है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये गवारा करेगी? लीडरों को तो एक दीवानगी तारी है, ये गवारा करेगी कि सूरत हाल को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए और जो आटा है वो दुगना महंगा हो जाए, तेल दुगना महंगा। मैं आपको बता रहा हूँ महंगा हो गया, बैरी जहाज़ों के किराए भी ज्यादा हैं। नहीं तो अब उनका रवैया क्या है फिर? आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। रवैया, लेकिन ये कॉमन सेंस ये कहती है कि वो कुछ ना कुछ कोशिश मसालियत की करेंगे। अच्छा, जब वक्त आए तकर्रर का तो 3 सीनियर 3 आदमियों में से एक का तकर्रर होना चाहिए, वज़दार को जाना चाहिए। ये मशवरा है, हुक्म तो नहीं दिया जा सकता, मशवरा तो दिया जा सकता है। महमूद खान टीम में तब्दीलियां करें, ठीक है, ये बात। अच्छा, बुजदार का तो मेरा ख्याल है कि टाइम है कम कि उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस वक्त अपोजिशन को स्लाइटली एज हासिल है, मैच जारी है, एज हासिल है, मैच नहीं जीत लिया उन्होंने। ये जो लोग हैं इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि सुबह किसके साथ है और शाम को किसके साथ होंगे? बिल्कुल सही बात है। ये मुर्गान बाद नवा है ना। मैच का फैसला जो है वो 28 या 29 मार्च को होगा। वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या उसको सबोटाज होना गवारा कर दिया जाएगा? उसको 30 उसको आप कैंसिल भी नहीं कर सकते इस वक्त। सही, इस वक्त सिचुएशन फ्लूइड है। वो कॉन्फिडेंस की वजह ये भी खुशफहमी भी होती है बाद औकात, और बाद औकात जानबूझ के दावे किए जाते हैं दबाव डालने के लिए। पुरएतमाद है इमरान खान साहब, अपोजिशन भी पुरएतमाद है, लेकिन 200 वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। 200 आदमी ये जरदारी साहब अब आ जाए आप पंजाब की सूरत हाल पे, तो पंजाब में अगर अंडरस्टैंडिंग हो, तरीन अलीम ग्रुप कहना चाहिए अब उसे, अब 2 हिस्से हो गए, और नून लीग की और पीपल्स पार्टी के लोग तो बहुत थोड़े हैं, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मूव कर देते, उसको फारिग कर देते। सही सही, ठीक। इसका मतलब ये है कि वो तो 1.5 साल के लिए हुकूमत क्यों दे वो किसी को, ठीक है। अलीम खान, फर्ज कीजिए अलीम खान, मफरूज़े के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मालूम नहीं वो किसको कैंडिडेट बनाते। अलीम खान से बात होगी, जाहिर है जहांगीर तरीन से बात होगी। अलीम खान के साथ जो गुफ्तगू जाहिर हुई है, वो जो बयान गवर्नर साहब ने दिया उससे जाहिर है कि कोई चीज़ कंक्लूड नहीं। अभी नहमान लंगड़ियाल ने कहा हम पार्टी को यानी पीटीआई को भी मजबूत बनाना चाहते हैं, पंजाब की भी बहबूद चाहते हैं, मगर शर्त तो वाज़ेह है ना, उसमें तो अब कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये, अच्छा तो इसमें क्या है कि अगर वो उनको अलग करने के लिए तैयार हो जाएं, ये कोई बड़ी कुर्बानी तो नहीं है। ठीक है, बुज़दार साहब को आपने बिल्कुल दुरुस्त अच्छा, वो किसके आसरे पे हुकूमत चलाएंगे अगर वो वज़ीर आला नामजद करते? वैसे तो दुनिया में तरीका भी यही है कि पार्लिमानी पार्टी से पूछा जाए। ठीक है, जब आप तरीके पे नहीं चलते तो पेचीदगियां पैदा होती हैं ना। सही, बिल्कुल ठीक बात है। बुज़दार साहब को अगर हटा दे तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो अभी जिसका नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब ये रिस्क नहीं ले सकते, उन्होंने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया। लेकिन हारून साहब अगर इमरान खान साहब ये रिस्क फौरी तौर पे नहीं लेते कि इनको हटा दिया जाए तो किसी को यकीन दहानी तो पॉसिबल ही नहीं। यही तो आपसे कह रही हूँ, क्या किसी को यकीन दहानी अलीम खान साहब को करवाने के बाद रोका जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो एग्रीमेंट होगा। एक और सूरत है, क्या? तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती, ठीक है, यहाँ क्या पंजाब में भी कामयाब मान लिया, ठीक। हुकूमत चलेगी कैसे? $140, $150 हो सकता है, $160 हो सकता है। क्या अमेरिका के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनको FATF से निकाल देगा, IMF लोन रीशेड्यूल कर देगा, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक उन्हें आसान किस्तों पर कर्जे भी दे देंगे, और ये सब भी कर लें तो पेट्रोल अमेरिका कैसे सस्ता करेगा? आप तो ये रिलीफ देंगे कहां से? आप तो हकायक की बात कर रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 4 साल, उनके नजदीक 4 साल हो गए गवर्नमेंट को। 4 सालों में जो तबाही बर्बादी आई वो इमरान खान साहब की वजह से, इसलिए हम घर भेज रहे हैं इनको। साख्ती से जाहिर है कि ये बात गलत है। 4 साल हुए ही नहीं है, अगस्त में 4 साल। हाँ, वो समझते हैं कि मईशत खराब की साख से। मईशत इनके दौर में अच्छी नहीं थी, इनके दौर में कोरोना भी नहीं आया था, ठीक है, और इनके दौर में $5 से $6 बिलियन लोन पे करना होता था, अब $10 बिलियन पे करना होता है। मईशत तो ये आ जाए ना,
عمران خان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ان کو آنے دے اور لوگوں کو 3 مہینے میں پتہ چلے گا کہ کوئی ریلیف اس وقت ممکن نہیں ہے. جب آپ کو $10 بلین پے کرنے ہیں ایسی حالت میں کہ پٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہے. آج دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ میں تو انہوں نے ڈبل روٹی اور انڈوں کی بھی راشننگ کر دی, اور یہاں پہ تیل کی راشننگ ہوئی تھی. کتنا تیل اس وقت چاہیے ہوتا تھا, کتنی پورے بر صغیر میں اتنی گاڑیاں ہوں گی جتنی صرف راولپنڈی میں ہیں. لیکن تیل کے قائد اعظم بمبئی تشریف لائے تو وہ گاڑی اپنی ٹرین پہ رکھ کے لائے. وہ لینے کے لیے گئے, پٹرول کا پرمٹ ہے, خود پرسنلی گئے. تو وہ ہندو افسر نے پوچھا کہ جی آپ گاڑی لے کے کیسے آئے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نے چوری پٹرول خریدا. انہوں نے کہا ٹرین پہ لایا ہوں. اس سچویشن میں فیصلے تو مشکل کرنے ہوتے ہیں. الٹا یہ ہے, انڈیا میں بڑھ گیا نا پٹرول 40 روپے, آج یہاں کم ہو گیا جی. یہاں اور وہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے 12 روپے بڑھا دیا, 10 روپے کم کر دیا. 2 روپے تو خدا کے بندو, $80 کہاں اور $140 فی بیرل کا. اور اس وقت جب کہ یہ معلوم تھا کہ قیمت اور بڑھے گی, جس دن کیا ہے اس دن تو یہ قیمت نہیں تھی مگر معلوم تھا. ٹھیک ہے. کوئی ریلیف نہیں دے سکتا اس وقت, مشکل وقت سے گزرنا ہے. عمران خان کے پاس آپشن اگر کسی کا خیال ہے کلوز ہو گئے تو نہیں ہوئے, اپوزیشن کے لیے بھی نہیں کلوز ہوئے, ان کے لیے بھی نہیں کلوز ہوئے. فائنلی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہے. ٹھیک ہے, کم از کم اتنی مداخلت تو کرنی ہوگی کہ خرید و فروخت بند کرو, اور باقی وہ جینوئنلی ان کو اپنا حکومت جاتی ہے تو چلیے. بالکل. ایک بات تو آپ نے کل بتائی تھی سید یاور عباس بخاری صاحب سے متعلق, عمران خان صاحب نے بتایا کروڑوں کی آفرز ہو رہی ہیں, مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں صاحب کا تو میتھڈ ہی یہ ہے, نواز شریف صاحب کا بھی یہی ہے, حکومت بھی یہی کرے گی. اگر کسی کا خیال ہے نا کہ حکومت, ایک تو پتہ نہیں وہ بعد میں کنفرمیشن نہیں ہوئی, جمعیت علماء اسلام کے ایک ممبر نے کہا, یہ ٹی وی پہ ایک میں نے دیکھی خبر کہ جی میں تو اس سازش کا ساتھ نہیں دوں گا, یہ تو غیر ملکی سازش ہے. اچھا پھر 8 آدمیوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپوزیشن کے بعض لوگ ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اسے ہٹانا ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی تو ایوب خان کے دور سے اب تک ہوتا ہے, آپ نے ایک کو ہٹا دیا اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک پارٹی کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹکٹ جاری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل چینج جائے کہ ایک الائنس ٹکٹ جاری کرے, سچویشن جائے گی الیکشن کی طرف. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو ایک سول ادارے نے بھی رپورٹ دیا ہے, ہارون صاحب, اور اس کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت کا 28 لوگ ہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطوں کے اندر. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. مجھے حیرت اس پہ ہے کہ صرف 28 کیوں, 48 کیوں نہیں ہے, 58 کیوں نہیں. اس لیے کہ یہ ماحول تو میڈیا نے اور اپوزیشن نے مل کے بنا دیا تھا کہ حکومت جانے کا امکان زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ سچویشن دراصل یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ پاپولر. زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے, باوجود مہنگائی کے, باوجود بے روزگاری کے. اس لیے کہ اس کا حفظ آباد کا جلسہ دیکھ لیں, میلسی کا جلسہ دیکھ لیں, نہیں حفظ آباد کا تو بھی ہوگا, منڈی باؤدین کا جلسہ دیکھ لیں. فیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کے ووٹ کہاں ہیں؟ کم تعلیم یافتہ لوگوں میں اور دیہی سندھ میں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. نون لیگ کے ووٹ کہاں ہیں؟ نسبتاً زیادہ عمر کے لوگوں میں اور وسطی پنجاب میں. صرف وسطی پنجاب تک. ہر سال 65 لاکھ پاکستانی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, 15 لاکھ سوری, اور 65 لاکھ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ووٹروں کی تعداد میں اضافہ 65 لاکھ تو نہیں ہوتا, لیکن 20-25 لاکھ کا اضافہ تو ہوتا ہے نا. ہوتا ہے, گریجولی بڑھتے چلے جاتے ہیں. نسبتاً ینگ لوگوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. تیسری بات یہ ہے اس کے ورکر اب زیادہ متحرک ہوں گے. جب چیلنج ہوتا ہے تو اس وقت لوگ متحرک ہوتے ہیں. پھر یہ کہ وہ حکومت ہے, آج ملے ناراض ارکان ان سے کچھ مزید مل سکتے ہیں. علیم خان کا اور جہانگیر ترین کے جو مطالبات ہیں ان میں کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو نہ مانا جا سکتا. ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, نعمان لنگڑیال صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے علیم خان صاحب ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے, مگر وہ بھی ترین صاحب کے حکم کے تابع ہیں. نہیں, وہ لفظ تابع نہیں, انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ علیم خان کو اس کو دے دیا. مینڈیٹ تو خود علیم خان نے ترین کو دے دیا. جب وہ انہوں نے جا کے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا, جہانگیر ترین کے گھر میٹنگ کروں گا, ہی ایکسپٹڈ ہم ایز اے لیڈر. اور بات بھی کیا کہی کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی.
ٹھیک ہے، آپ نے جو اور گورننس ٹھیک نہیں ہے، دو باتیں کہ ہاں یہ تو ہارون صاحب پتہ ہے، اسی معاملے کو لے کر تو سارا مدعا آگے بڑھا ہے پنجاب کا. ہارون صاحب یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اپوزیشن کی بھی ٹھیک ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، ہاں. لیکن ادنا کو اعلیٰ سے بدلا جاتا ہے. وہ بہتر کمتر کو بہتر سے بدلا جاتا ہے. اگر سچویشن اور خراب ہو جائے تو حاصل کیا لوگ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے بعد ایک مہنگائی کا ایسا ہولناک طوفان آئے گا. خدا کا شکر ہے پاکستان میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگ بھوک سے مر گئے ہوں. دوائی نہ ملنے سے بہت کم ایسا ہوتا ہے. کوئی ایسا ہی خوددار آدمی ہوتا ہے کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور دوا دارو نہیں کرتا، وہ جو ریئر ہے. اس 25 لاشیں ہر روز دلی میں اٹھائی جاتی تھی آج سے 10 سال پہلے بھوکوں کی. پورے انڈیا میں سینکڑوں 1000 بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. اور پاکستان میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، دوائی خرید کے دیتے ہیں، ہسپتالوں کی پوری خوراک کھانا جو ہے مریضوں کو، لواحقین کو مہیا کیا جاتا ہے. شوکت خانے میں جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے اور لوگوں نے لنگر کھولے، شوکت خانے والوں نے نہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنا ہسپتال چلا رہے ہیں. جی. چھیپا 1 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے. سینکڑوں لنگر ہیں اس ملک میں، مزارات کے علاوہ. اس ملک میں ہزاروں سکول ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ سچویشن رہتی ہے جی تو مطلب کیا تباہی آئے گی. جب کرونا آیا تھا تو جو یہ ہزاروں تعلیم ریڈ کارپوریشن کے، غزالی فاؤنڈیشن کے، اپنا تعمیر ملت فاؤنڈیشن کے، ان کی حالت پتلی تھی، اس لیے لوگ تو کرونا کے لیے ڈونیشن دے رہے تھے. جی. تو کیا ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنا ہے؟ نیو سوشل ایگریمنٹ بات ہونی چاہیے. جو باتیں اپوزیشن کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، جو باتیں جہانگیر ترین کی، علیم خان کی درست ہیں وہ مان لی جائیں، جو باتیں حکومت کی درست ہیں وہ مان لی جائیں. نیا الیکشن کرا لیں، تھوڑا سا قبل وقت کرا لیں. یہ جو نہ عمران خان انہیں تباہ کر سکتے ہیں نہ وہ عمران خان کو ختم کر سکتے ہیں. البتہ یہ سارے لڑتے رہے ہیں تو عوام کو ضرور تباہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، تھپکی دی ہے. میں سٹیٹمنٹ نہیں تھپکی کہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ جو وزارت اعلیٰ کے بیسکلی خود لوگ امیدوار ہیں انہی کو آپ برے لگتے ہیں، باقی سبھی کے لیے آپ اچھے ہیں. یہ بھائی اطلاع صحیح ہے ہی نہیں. یہ اس کو کامن سینس تسلیم ہی نہیں کرتی. اس وقت عمران خان صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اول تو یہ جن لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہی نہیں ہیں. باہر وہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، وہ باہر آ کے لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو یہ باتیں نہیں کی جاتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے کافی کچھ میں نہیں مانتا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی. ان حالات میں بزدار صاحب کو اس وقت برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے. اور بزدار واز نیور اے پاپولر لیڈر، نیور ایکسیپٹڈ ایٹ چیف منسٹر. نو باڈی ایکسیپٹڈ. ان پی ٹی آئی کے ورکروں نے قبول نہیں کیا، ووٹروں نے قبول نہیں کیا. اپوزیشن کی تو سب سے اہم رائے غیر جانبدار لوگوں کی ہوتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی ایک سطر ان کے حق میں چھپی ہو، نیشنل میڈیا میں سوائے ایک کالمسٹ کے، جسے عمران خان نے خود کہا کہ آپ ان کی حمایت میں لکھیں، کوئی ان کے حق میں ایک لفظ نہیں لکھتا. جو لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں دل و جان سے، دیکھیں نا، کوئی آدمی جذباتی طور پہ پسند کرتا ہے عمران خان کو. وہ بھی ان میں سے 2 بہت معروف جرنلسٹ جو ہیں، ان میں سے ایک کو تو نوٹس بھی دے بزدار نے، وہ اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. بزدار کی کون حمایت کرتا ہے؟ صحیح ہے. بیسکلی یہ پورا جو کھیل ہے وہ ملکی مفاد کے لیے بقول اپوزیشن کے ہے. مگر میرا ایک سوال بڑا اہم ہے ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بیرونی سازش کا الزام لگا رہے ہیں یہ احمقانہ بات ہے، مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ نہیں کئی ہاتھ ہیں اس پوری اپوزیشن کے پیچھے جو غیر ریاستی ہیں. دیکھو نا، یہ تو وقت ہی سارے شواہد فراہم کرتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ 10 دن میں 2 دفعہ ملے امریکی کونسلر شہباز شریف سے، اور ایک دفعہ حمزہ شہباز سے ملے. جو بائیڈن تو ایک رسمی فون بھی نہیں کر سکتا، اور پاکستان کو متون کیا جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف مضامین چھپ رہے ہیں. پہلے بھی چھپتے تھے، ابھی نواز شریف کے خلاف اب بھی چھپتے ہیں. وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے ابراج کمپنی سے $2 کروڑ لیے تھے پرائیویٹائزیشن کے وقت ان کی مدد کرنے کے. ان کے خلاف مضمون چھپتے تھے کرپشن پہ. اس کے خلاف کیا چھپ رہے ہیں کہ یہ مغرب کا مخالف ہے. افغانستان میں جو شکست امریکیوں کو ہوئی ہے
اس کا پاکستان ذمہ دار نہیں ہے، اور عمران خان تو بالکل ہی نہیں ہے۔ قربانی کا بکرا پاکستان کو بنانے کی وہ کوشش تو کر رہے ہیں۔ افغانستان میں تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیکورٹی ادارے کر رہے تھے، اور امریکی ہار گئے۔ اس میں بنیادی ریئلٹی کیا ہے؟ امریکی ہار گئے، وہاں پہ بھاگے، اور اتنی افراتفری میں بھاگے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وہاں اتنا اسلحہ چھوڑ آئے ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ اتنی گاڑیاں، اتنے ہیلی کاپٹر، اتنے جہاز، اتنے بم، اتنی جناب آرمڈ کارز، آرمڈ وہیکلز، اتنی رائفلیں، اتنے بم۔ صحیح ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، پریس کانفرنس آج جو اپوزیشن کے رہنماؤں نے کی ہے، انہوں نے آج پھر یورپی یونین کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کے جو سفارتی پالیسی ہے، آپ کا جو سفارتی عمل ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کو میں تو کل کہا تھا محتاط الفاظ کے انتخاب میں محتاط ہونا چاہیے۔ وہ خان صاحب کا مستقل مسئلہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم تمہارے نوکر ہیں۔ ہاں دیکھیں انہوں نے عوامی جذبات کی ویسے تو نمائندگی کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی بات مانیں گے جو ملک کے مفاد میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا۔ باقی وہ جب برہم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اور زیادہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن کے لیے بھی ہم تو کہتے ہیں جو زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں، یعنی ایک میں پاکستانی کی حیثیت بتاؤ، جرنلسٹ کے نہیں کہہ رہا، نہ میں کوئی پولیٹیکل ورکر ہوں، دوسرا آدمی آ جائے، اپنا منصوبہ بتائیں، منشور بتائیں، کیسے مہنگائی کم کریں گے، بے روزگاری، ریلوے کا کیا کریں گے، پرائیویٹائزیشن کا کیا کریں گے، پولیس کیسے ٹھیک کریں گے، عدلیہ کیسے ٹھیک کریں گے، آپ سول سروس کو کیسے امپروو کریں گے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک حکومت نہیں کر سکے، ہم جانتے ہیں نہیں کر سکے۔ ویسے تو انہوں نے کرونا پہ قابو پایا، شجرکاری کی، ہیلتھ کارڈ دیے، احساس پروگرام کو اچھی طرح چلایا، بعض چیزیں وہ نہیں ٹھیک کر سکے، ان کی ٹیم بہتر نہیں تھی، ان کے وزرائے اعلیٰ کا انتخاب مگر بعض منصوبے بڑے اچھے بہترین دیے، بعض چیز کام انہوں نے اچھے کیے، مگر کرونا درپیش تھا۔ اگر نواز شریف کو کرونا درپیش ہوتا تو کیا کر لیتے؟ میں مطلب اٹ از فرام ہارسز ماؤتھ، جی ایچ کیو نے عمران خان سے کہا ٹوٹل لاک ڈاؤن کرو، ہمارا مشورہ ہے، بہت تباہی آئے گی۔ ٹھیک، انہوں نے اس معاملے میں صحیح لوگوں سے مشورہ کرتے رہے، انہوں نے جزوی لاک ڈاؤن کیا، نہ لوگ بھوکے مرے، یعنی جتنا بے روزگاری پھیلنی چاہیے تھی اتنی نہیں پھیلی، اور کرونا پہ بھی قابو پا لیا، پہلی لہر پہ بھی، دوسری پہ بھی، تیسری پہ، ناؤ اٹ از ڈائنگ ڈاؤن، کم ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب ہوتے تو کیا کرتے ہیں اس کے سوا؟ چلیے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی پرفارمنس دیتے نا، کیا کرتے؟ تو یہ اپنا یہ تو بتائیں، یہ آگے کریں گے کیا؟ عمران خان کو نکال دیں گے کیا؟ ملک کا مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو، پی ٹی آئی کی حکومت؟ کیا مسئلہ بات یہ ہے؟ یا مسئلہ یہ ہے کہ امن ہو، لوگوں کو روزگار ملے، انصاف مہیا ہو؟ 3 بار حکومت رہی نظام عدل میں، کیا اصلاح کی نون لیگ نے؟ پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کی حکومت رہی، بے نظیر کی 2 بار حکومت رہی، زرداری صاحب صدر رہے، ان 4 مواقع پر انہوں نے نظام عدل میں کیا بہتری کی؟ پولیس میں کیا بہتری کی؟ سول سروس میں کیا بہتری کی؟ ٹیکس کلیکشن میں کیا بہتری کی؟ کوئی بات ہے؟ یہ بجلی کے جو کارخانے ہیں یہ تو عمران خان نے نہیں لگائے، یہ اتنے مہنگے کیوں ہیں؟ کیا یہ روپیہ جو زرداری صاحب کے پاس ہے، بیرون ملک جو جائیداد ہے، جو اپنا محترمہ کی تھی، جو اپنا نواز شریف صاحب کے فلیٹ سے، آج تک اس کی تو وہ کوئی نہیں دے سکے۔ یہ ایک محترمہ نے پرسوں انٹرویو دیا، مجھے بڑا اکرام ہے جج صاحب کو، ان کے اہلیہ نے ہر بات انہوں نے کہی، اور بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں بتایا ان کے پاس پیسے کہاں سے ہے۔ اس کے اوپر میں بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، خبر تازہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات طے ہے، آصف علی زرداری صاحب کی کل، اور ایم کیو ایم سے ملنے کے لیے عمران خان صاحب بھی کل جا رہے ہیں کراچی۔ عمران خان صاحب کی کوشش تو کامیاب ہو سکتی ہے، آج شام تک کی اطلاع یہ ہے کہ وہ دباؤ تو ڈالیں گے، کچھ نہ کچھ امراض بھی چاہیں گے، ترقیاتی فنڈز خاص طور پہ چاہیں گے، تاکہ وہ اگلا الیکشن وہ 3 مہینے بعد ہو یا 18 مہینے بعد ہو، تو 3 تو نہیں، خیر 4 5 6 مہینے کے بعد ہو، فرض کیجئے اس میں ابھی تو 3 ہفتے تو اسی میں لگیں گے، 28 مارچ سے پہلے تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جب بھی الیکشن ہوں کچھ دن یہ حکومت بھی بنانے کی کوشش کریں گے، بنے گی مشکل سے، بن گئے چلے گی مشکل سے۔ چودھری شجاعت حسین کچھ بھی نہیں دے سکتے زرداری صاحب کو۔ زرداری صاحب کا ہمیشہ ساری زندگی ایک نقطہ نظر رہا ہے
کہ ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت ہے. یہ بات یعنی عمومی طور پہ درست ہے، لیکن سب لوگ جو ہیں وہ صرف پیسوں کے آرزومند نہیں ہوتے، عہدوں کے نہیں ہوتے، وہ اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگا دیں گے. جب انہوں نے ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تو کیا نتیجہ نکلا تھا کاف لیگ نے؟ صحیح. تو اگر وہ الیکشن اگلا جیت سکتے ہیں، اپنی کچھ سیٹیں جیت سکتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جیت سکتے ہیں. اچھا. اور نون لیگ جو ہے وہ بستی پنجاب سے انہوں نے بیسیکلی الیکشن لڑنا ہے نا، ایک آدھ سیٹ بھاولپور میں ہے، تو نون لیگ تو انہیں ہر حال میں ہرانے کی کوشش کرے گی. ان کے ساتھ تو ان کا بغض و عناد کا رشتہ ہے. صحیح ہے. مگر بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں کہ قافلے کو کچھ بڑا آفر کرنا پڑے گا، کم پہ نہیں. بڑا چیف منسٹرشپ ہے، وہ نواز شریف نہیں مانتے. نواز شریف کی مرضی کے بغیر کیسے چیف منسٹر بن جائے گا؟ پیپلز پارٹی کے تو بندے بہت تھوڑے سے ہیں. ویسے یہ بتائیے، چلیے آپ نے اچھا یاد کرایا ہارون صاحب، وزیر اعظم کون ہوگا؟ شہباز شریف صاحب ہوں گے، کوئی اور ہوگا، یا نون لیگ میں کوئی اور بھی امیدوار ہے؟ نواز شریف صاحب کا بس چلتا ہے تو ایاز صادق ہوں گے، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی. ایاز صادق نے یہ کہا جب انڈیا کے حملے کا خطرہ تھا، اس نے کہا ٹانگیں کانپ رہی تھیں جی جنرلوں کی، کسی کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں. انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا کہ جب وہ انہوں نے یہاں اپنی سو کالڈ سرجیکل سٹرائک کی تو یہ تو خبر اخباروں میں آئی ہی نہیں. یہاں سے کتنے جہاز اڑے تھے؟ یہاں سے کوئی 2 4 10 جہاز نہیں اڑے تھے، کئی درجن 50 60 جہاز ادھر سے اڑے، ادھر سے بھی اڑے، اور وہ خدا کا شکر ہے تصادم ہوا نہیں. تو کارروائی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی ہماری یا انڈیا کی؟ اس کے بعد انڈیا نے کیا کارروائی کی؟ جہاز ان کے گرے تھے، ہمارے گرے تھے. ہم نے تو اپنی کارکردگی سے پھر ثابت کیا. اور پائلٹ ان کا ہم نے پکڑا تھا، جاسوس ان کا ہم نے پکڑا. ہاں جی، تو کیا کس کی ٹانگ کانپ رہے تھے؟ یاد صادق اس قابل ہے، انتہائی غیر ذمہ دار، وہ اور جاوید لطیف، موسٹ ارریسپانسبل پیپل. شاید خاقان عباسی جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اس کے مزاج میں آج کل وہ بہت بٹر ہیں، لیکن وہ فیصلے کرتے ہوئے ان میں ایک اعتدال اور معقولیت پائی جاتی ہے. تجربہ بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے، مستقبل کا بھی سوچتے ہیں، طبیعت میں وفاداری بھی ہے، اور انتقامی بیسیکلی نہیں ہے. آج کل بہت ناراض ہیں، انہیں بہت برے حالات میں جیل میں رہنا پڑا. چلیے، لیکن نواز شریف ان کو بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ قد بڑا ہو جائے گا. اب کی بار ایاز صادق صاحب کے حوالے سے، مگر پیپلز پارٹی تو شہباز شریف صاحب کی خواہاں ہے. شہباز شریف اگر فرض کیجئے یہ حکومت جائے، اول تو یہ میچ جاری ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی. اس میں شکست ہو سکتی ہے اپوزیشن کو، لیکن فرض کیجئے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف ہوں گے. چلیے فرض کر لیا. اور شہباز شریف کے ساتھ آپ کا خیال ہے پرویز علی وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ یہ کوئی بات قابل فہم ہے؟ چلیے فرض کر لیا کہ اپوزیشن جیت جاتی ہے، تو ہارون صاحب سب سے پہلے یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ کون سے نیب ختم کریں سب سے پہلے. ایف آئی اے میں تقرریاں اپنی مرضی سے کریں گے. ہر وہ آدمی جو ان کی ویمز پہ نہیں چلے گا ان کو نکال دیا جائے گا. اینٹی کرپشن میں تبدیلیاں ہوں گی. چیف سیکرٹری بدل دیا جائے گا. آئی جی اس وقت یعنی 5-6 تجربوں کے بعد اس وقت جو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کا وہ بیسٹ ہے، جتنے لگائے ان میں سب سے بہتر ہے. آئی جی کی تو لوگ بہت ہی تعریف، چیف سیکرٹری بہت تعریف کرتے ہیں. افسر بدلیں گے بڑے پیمانے پر. اور ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈکشن. جو آدمی چائے پیتا ہے نا دن میں، یا 12 سگریٹ 15-20 سگریٹ پیتا ہے، یا چائے کی 4 پیلیں پیتا ہے، آپ اس کو کسی طرح نہیں سمجھا سکتے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ. میجورٹی ان کی جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود وہ جاری رکھتی ہے، حتیٰ کہ بیماری آ لیتی ہے. تو پیسے بنانے کا کاروبار تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ناغہ کریں. اچھا، باوجود اس کے کہ آپ پچھلے کئی پروگرامز، آپ نے کل بھی یہ مجھے واضح کر دیا دیکھنے والوں کو بھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر جانبدار ہے، کسی کے ساتھ نہیں. میں پھر بھی آج یہ سوال پوچھوں گی، وہ کس کے ساتھ ہے؟ نہیں، اس وقت تو وہ کسی سے فون پہ رابطہ تک نہیں ہے، وہ کسی کو کوئی سگنل نہیں دے رہے. اس سے حکومت دیکھیں نا، حکومت اگر وزیر اعظم بلائے تو وہ جائیں گے. وزیر اعظم کو ریفیوز تو نہیں کر سکتے میٹنگ. صحیح. لیکن وہ سیاسی بات نہیں کر رہے، نہ حکومت کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی اپوزیشن اس میں پریشان بھی ہوئی، کوئی ملاقات نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں سن رہا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل اپنا کھیلو. اب یہ سیاسی پارٹی تھوڑی ہیں. سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے
کہ فوج نے ترکی میں بغاوت کی اور عوام بھی باہر نکل آئے اور پولیس بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور سب ایک ہو گئے. اچھا یہ جب سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے جس میں نچلی سطح تک الیکشن ہو, جس میں اسلام آباد میں 2 سیٹیں ہیں تو ان کے ورکر ڈیلیگیٹ سے منتخب کریں اور وہ امیدواروں کا تعین کریں. اگر کہیں ہو جائے مطلب ایسی سچویشن, تلخ سچویشن ہو جائے تو کوئی ادارہ بنایا جائے جو مداخلت کرے, پارلیمانی پارٹی ٹکٹ جاری کرے, ایک میکنزم بنائے ایک ڈیٹا کی بنیاد پر کہ کون پاپولر ہے. یہاں ٹکٹ کے فیصلے کون کرتا ہے؟ عمران خان صاحب, زرداری صاحب اعلان کرتے ہیں وہ تو, نواز شریف صاحب. بھائی یہ ان کی جاگیر ہے کیا؟ وہ جمہوری سیاسی جماعت کہاں ہے جس کے پاس ٹرینڈ پروفیشنلز ہوں؟ ریلوے آدمی سوادی چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے. شیخ رشید نہیں چلا سکتے. سعد رفیق نے بہت محنت کی, کچھ امپروومنٹ کر لی تھی. یہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے. بھائی ماہرین چلاتے ہیں اداروں کو. وہ ماہرین امریکہ میں ہر دفعہ سول سروس میں ہزاروں لوگ فارغ کر دیے جائے, نیا صدر آتا ہے, وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں نا, پروفیشنل ہوتے ہیں نا. نہ آپ نے کوئی پارٹی کی جمہوری تشکیل کی, نہ پروفیشنل لوگ تیار کیے. ریلوے کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. ایک ینگ انجینئر کا گروپ 4-6 آدمیوں کا, جس میں ایک آدمی سینئر ہو, ایک ریٹائرڈ افسر ہو, 6 مہینے بہت طویل عرصہ ہے, وہ ریلوے کو پوری طرح سمجھ لے گا. یہی زراعت میں کیا جا سکتا ہے, یہی انڈسٹریلائزیشن میں کیا, یہی سول سروس میں کیا جا سکتا ہے. نئی سول سروس ملک کو درکار ہے. یہی عدلیہ میں کیا جا سکتا ہے, کیسے بتدریج بہتری آ سکتی ہے. یہی پولیس میں کیا جا سکتا ہے. کوئی ایکسرسائز کسی نے کی؟ کسی نے بھی. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات. ماڈرن مسلم اسٹیٹ, دا فادر آف دی نیشن, قائد اعظم محمد علی جناح, عظیم ترین مدبر, بہترین حکمران, جیسی مارل اتھارٹی کسی کے ہے ہی نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ماڈرن مسلم اسٹیٹ. میں اس پہ ذرا تفصیل سے آپ سے بات کرتی ہوں. بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک عدم اعتماد جو جمع کرائی گئی ہے, قانونی اس کے پہلو کیا ہے, ماہرین کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اہم سوال ہے جو میں ہارون صاحب سے پوچھوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک عدم اعتماد کے قانونی پہلو پر بات کرنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جسٹس صاحب بہت شکریہ, آپ کی طرف آتی ہوں. مگر ہارون صاحب اس سے پہلے جو سبی کے اندر دھماکہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اس پورے پلان کا حصہ نا, افراتفری پھیلانے کا. داعش نے اس کی ذمہ داری لیا ہے. وہ سالانہ میلہ ہوتا ہے بڑا مشہور سبی کا, اس میں شرکت کے لیے وہ گئے تھے صدر صاحب. وہ ٹارگٹ تھے, وہ ٹارگٹ نہیں کر سکے. لیکن ہاشمی صاحب جو سرور ہاشمی صاحب جی سرور ہاشمی صاحب جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سبی کے ہیں سپرنٹینڈنٹ, انہوں نے بتایا 19 زخمی سے 5 تو جاں بحق ہو گئے. 19 زخمیوں میں سے 16 کا تعلق سیکورٹی فورسز سے, اہلکاروں سے ہے. تو اس کا ہدف تو واضح ہے, اور یہ سب جانتے ہیں کہ داعش میں انڈیا کے پینیٹریشن بھی اور امریکہ کے بھی. ٹھیک ہے, جسٹس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہارون صاحب ان سے قانونی پہلو کے اوپر. جی جسٹس صاحب آواز آ رہی جناب؟ جی آواز آ رہی ہے. سر یہ کہ ہمیں بتائیں, رہنمائی فرمائیں کہ کیا تحریک عدم اعتماد تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پیش کی جاتی ہے جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو, کیا یہ یک وقت اسمبلی کی ریکوزیشن اور عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آئین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اب یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے. نہیں 14 دن نہیں ہے, 3 سے 7 دن تک. منیمم 3 ڈیز, منیمم 3 ڈیز. اچھا, میکسیمم 7 ڈیز. 7 دن کے اندر اجلاس, میکسیمم 7 دن کے اندر. جی. اور پھر اس پہ رائے شماری کتنے دنوں میں ہوگی؟ فوراً جب آئیں گے سارے ممبر اسی وقت. رائے شماری تو نہیں, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پیش ہو جائے گا, ریزولوشن پیش ہوگی, اور اس میں وہ کہیں گے کہ آپ بتائیں کون اس کے فیور میں, کون اس کے اگینسٹ ہے. یعنی اس کے لیے ٹائم لمٹ نہیں ہے, جیسے اجلاس ہوتا ہے یہ ہو جائے گا؟ جی ویسے ہی ہو جانا چاہیے. زیادہ 1 دن اور لگ جائے گا اگر کوئی دیر سے پہنچا, کچھ ہوا. لیکن عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اجلاس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے 2 ہفتے کا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 دن کے اندر مطلب ارکان اپنی رائے دیں گے. جی وہ 3 سے 7 دن تک. 3 سے 7, منیمم 3 میکسیمم 7. جی بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ کو زحمت دی اس کے لیے بہت. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ابھی یہ تو قانونی پہلو کی بات ہوئی, آپشنز کیا ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی توڑ سکتے ہیں. عمران خان صاحب انہیں حکومت کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. جب ان سے کچھ بن نہیں پڑے گا
تو وہ ایک ایجیٹیشن لانچ کر سکتے ہیں, وہ ایک کراؤڈ پولر ہیں. لیکن اس سے پہلے بہت آپشنز ہیں. صلح کی بات چیت ہوگی, درمیان میں لوگ پڑیں گے. آخر کچھ لوگوں کو تو ملک کا درد ہے, اور یہ کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں معاملات میں جو شریک ہیں, کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ پٹرول جب $130 سے $140 ہو گیا, اور پھر 50 بھی ہو سکتا ہے, 60-70 بھی ہو سکتا ہے. روس میں تو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب, آپ نے بھی یہ چودھری شجاعت کا جانا اس امر کی علامت ہے کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے. میں اس کو میری معلومات نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ ان سے کہا کہ آپ ہماری حمایت کریں. یہ زرداری صاحب ان کے پاس جائیں, حمایت کریں. حمایت کو وہ ان کو کیا فائدہ ہے ان کی حمایت کرنے کا؟ ٹھیک ہے. آپ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اسپیکر اور اپوزیشن کا بھی یہ فیصلہ تھا, اسپیکر کے خلاف ہم لے کر آئیں گے عدم اعتماد. وہاں سے آتے آتے وزیر اعظم کی طرف کیسے مڑ گئی عدم اعتماد؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو انہوں نے یعنی بڑی سیاسی مہارت کا مظاہرہ کیا نا, کہ کنفیوز رکھا اور اچانک پیش کر دی. چودھری پرویز اللہ نے جو بات کی تھی وہ بڑی اہم ہے, پہل کاری اہم ہوتی ہے. اور یہ بھی میں نے واضح کیا کہ رازداری کی اہمیت ہوتی ہے. اسپیکر کے خلاف اگر وہ پیش کرتے تو انہیں کافی وقت مل جاتا. وہ اسپیکر کے خلاف پہلے ہوتی یہ سارا بہت دن گزرتے, پھر وزیر اعظم اس دوران وزیر اعظم مینیج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کبھی چوروں کا ساتھ نہیں دے گا. ترین صاحب کتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالآخر وہیں پہنچے جہاں بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ دونوں کا فائدہ جو ہے مصالحت میں ہے. ترین صاحب نے تو کبھی کوئی سخت بیان دیا ہی نہیں, تو یہ تو خاموش رہے. اور جو بات انہوں نے بھی تلخ بات کبھی نہیں کی. اس امکان کو ہم مسترد نہیں کر سکتے کہ ترین اور علیم خان گروپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو جائے. ناممکن نہیں ہے, مشکل تو ہے ظاہر ہے, مگر ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات پہ اختلاف ہے, وہی میرا آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. آپ ہر معاملے کے اندر میڈیا کو لے آتے ہیں ہارون صاحب. آپ نے اپنی اس پروگرام میں بھی, آج میں بھی کہا کہ اپوزیشن اور میڈیا نے ایسا ماحول بنایا تھا, حکومت جا رہی تھی. آپ ہر بات کی میڈیا اس میں دونوں قصوروار ہیں, صرف میڈیا قصوروار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ میڈیا کے معاملے میں آپ کا رویہ ہیلدی نہیں ہے. آپ انفارمیشن منسٹر بڑے ذہین آدمی ہیں, مگر وہ ان کی طبیعت میں تلخی ہے اور ان کا خیال ہے کہ میڈیا کو دبایا جا سکتا ہے, میڈیا کو. لیکن اس میں شبہ نہیں کہ میڈیا نے اپوزیشن کی بہت مدد کی اس تحریک. عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, ان کے خاندان کے بارے میں جو خبریں آپ نے کیسا پایا؟ آخری کومنٹ. میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دیہاتی بچیاں سر ڈانپے ہوئے آ جا رہی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ خاتون اول وہی ہیں. میں نے ان سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے مجھ سے کسی معاملے میں ذکر کیا, میرے بارے میں ایک بات کہی کہ خاتون اول یہ کہتی ہیں. میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, وہ کہتی ہیں کہ یہ کم از کم اپنے دل سے بات کرتا ہے, جو محسوس کرتا ہے وہی کہتا ہے. تو بہت خوشگوار لہجے بات کی. اس کا مطلب ہے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.